السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ارشد صوبائی کی پہلی غزل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر اس طرح سے ہے: کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ ارشد صوبائی غزل کے مطلع میں اپنی زندگی کے دکھوں کی داستان بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی نے مجھے اتنے دکھ اور درد دیے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان دکھوں نے میرے دل کو اس قدر چور چور کر دیا ہے کہ ہر ایک زخم اب بھی تر و تازہ ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصارِ ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، دروازہ نہ تھا۔ اس شعر میں ارشد صوبائی فرماتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی قید ہے جس میں انسان عمر بھر قیدی بن کر رہ جاتا ہے اور وہاں سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہی حال میرا بھی ہے کہ میں ساری عمر اپنی ہی ذات کے پنجرے میں قیدی بن کر رہا اور جب بھی باہر نکلنا چاہا تو کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا گازا نہ تھا۔ تو تشریح کیا ہے اس کی، یہ دیکھتے ہیں۔ ارشد صوبائی اس شعر میں اپنے محبوب کی محبت کو پاکیزہ اور اصلی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی پاکیزہ محبت پاکیزہ تھی اور اس کے چہرے پر سادگی اور معصومیت نمایاں تھی۔ شاعر کے مطابق اس کی محبت سچی تھی اور یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ غزل کا آخری شعر ہے: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ غزل کے مقطع میں عرش اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں اتنی پرکشش ہیں کہ جو بھی ان کی طرف دیکھتا ہے وہ ان میں ڈوب جاتا ہے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں جھیل جیسی گہرائی ہے اور اگر کوئی ان میں ڈوب جاتا ہے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ڈوبنے والے کی اپنی غلطی ہے کہ اسے آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تشریح: ارشد صوبائی غزل زندگی یعنی کہ اس شعر میں ارشد صوبائی زندگی کو مفلس کی بد دعا کہتے ہیں جو محرومیوں، دکھوں اور اداسیوں سے بری پڑی ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں اور کوئی دلچسپی نہیں۔ اس لیے یہ زندگی سزا سے کم نہیں ہے، لیکن انسان کی مجبوری ہے کہ ہر حال میں زندگی کے شب و روز کاٹنے پڑتے ہیں۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ اس شعر میں ارشد صوبائی انسان کے غرور اور گھمنڈ کی ملامت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پیدائش سے جوانی تک کئی مراحل سے گزرتا ہے اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اپنے آپ کو نمرود اور فرعون کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں اس کا پیدا کرنے والا اور پالنہار فقط خدائے ذوالجلال ہے۔ تیسرا شعر ہے: یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی سہی۔ تو اس شعر میں عرش اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور میں تمہاری نظر میں ہوں، حالانکہ مجھ پر تمہاری نظر کرم نہیں ہے، بلکہ میری طرف دیکھنے کا تمہارا دوسرا ہی اندازہ ہے، یعنی تم مجھ پر ستم ہی ڈھاتے ہو، لیکن یہ کیا کم ہے کہ تمہیں میں یاد ہوں۔ غزل کا چوتھا اور آخری شعر: وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ ارشد صوبائی مقطع میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح اور جان میں بس چکا ہے،
اگر ظاہراً وہ مجھ سے الگ ہیں، دور ہیں، تو چلو ایسا ہی صحیح، یعنی حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، وہ تو میرے روح اور قلب میں سما چکا ہے۔ تو اس کے مشقی سوالات جو ہیں، پہلا سوال ہے عرش صوبائی کی حالات اور شاعری پر نوٹ لکھیے، وہ ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے، شاعر نے حصاری ذات سے نکل نہ سکنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر عرش صوبائی نے حصاری ذات سے نکل نہ سکنے کی یہ وجہ بتائی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف غموں کی دیواریں ہی دیواریں تھیں، جہاں سے نکلنے کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ تو تیسرا سوال ہے دوسری غزل کے مقطع کی تشریح کیجیے، تو وہ ہم آلریڈی شاعری میں کر چکے ہیں، تو یہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی وسلام۔